اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی مبارک رات آنے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس رات میں ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کریں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات میں تم تلاوت قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا گیا کہ جو بندہ ان راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے بغیر و حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے، یعنی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور تمام رات اللہ کی عبادت کرتے اور دن میں اللہ ہی کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے، یعنی راتوں کو وہ عبادت بھی کرتے اور دن میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے، ہماری طرح نہیں کہ ہم ذرا سا راتوں کو جاگیں اور دن کو ہم سو جائیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے اندر ذرا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں پہ ہم نظر کریں تو جو ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو بازاروں میں رش بہت بڑھ جاتا ہے، عید کی شاپنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے کپڑے رہ گئے، اس کا جوتا رہ گیا، یہ لینا تھا وہ لینا تھا، جھولیاں اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ یعنی شیطان نے ہمیں اس قدر جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے یا ہم نے اپنی خواہشات نفس کو دیکھنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس 27ویں رات جو ہے وہ بس عبادت کر لی تو کافی ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آخری طاق راتوں میں جاگو اور اس رات کو تلاش کرو، یہ فضولیات میں مت پڑو۔ اور بلکہ مکتب اہل بیت میں تو 19ویں رات جو ہے اس کو بھی کہا گیا کہ اس میں بھی اللہ کی عبادت کرو، اس کو بھی یعنی شب قدر کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی شب قدر ہو۔ تو آخری طاق راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات اور پھر چاند رات، یہ ساری راتیں عبادت کی راتیں ہیں۔ لیکن افسوس ہے آج ہمیں خود پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی آخری عشرہ جو ہے یعنی رمضان الکریم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہماری طرح طرح کی اور فضولیات بڑھ جاتی ہیں، شاپنیں شروع ہو جاتی ہیں، آخری عشرے میں افطار پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گھروں پہ کبھی کسی کو بلایا جا رہا ہے، کبھی کسی کے گھر جایا جا رہا ہے۔ روزہ کھلوانا تو ایک بہت اچھی بات ہے، روزہ کھلوانا چاہیے، افطار کروانی چاہیے، لیکن کس کی؟ اس کی کروانی چاہیے جو خود یعنی اتنی اچھے کھانے نہیں کھا سکتا، اس کے گھر میں اتنے اچھے کھانے نہیں بنتے، تو پھر یہ چاہیے کہ ہم اس کے لیے کھانے جو ہے وہ بنائیں اور اس کو ہم کھانے پیش کریں تو اس کا ثواب ہے۔ یہ تو نہیں کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو جو اچھے اچھے اور لذیذ کھانے گھروں میں کھا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ہی بار بار اپنے گھروں میں دعوتیں کر کے تو ان کی افطار پارٹیاں کروائیں، پھر ہم خود ان کے گھر جائیں، وہ ہماری پارٹیاں کریں۔ یہ تو ساری شیطان وہی بات ہے نا کہ شیطان ہمیں اسی طرف لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حق بات نازل کرتے ہیں شیطان اس میں اپنی ٹانگ اڑا کے تو اسی حق بات کو ہی ہمارے لیے فضول بنا دیتا ہے، یعنی اللہ کی حق بات ہم جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جب کہ فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ان کو ایک ایک پیسے کی، ایک ایک روپے کی ضرورت ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دکھاوا ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ افطار پارٹی ہو رہی ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے معاف کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس رات میں تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اور وہ معافی کب ملے گی؟ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے، جب ہمارے اپنے دل صاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک دعا سناتی ہوں، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا مانگا اور انہیں کیا جواب ملا۔
جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے میری پروردگار، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اگر میرا قرب چاہتے ہو تو شب قدر میں بیدار رہو، شب قدر میں جاگتے رہو۔ شب قدر کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ کون سی رات ہے۔ پھر آگے دعا کی جناب موسیٰ نے کہ اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو جواب آیا کہ پھر شب قدر میں مساکین پر رحم کرو۔ پھر سوال کیا گیا پروردگار میں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ چاہتا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ اے موسیٰ شب قدر میں صدقہ دو۔ پروردگار پھر جناب موسیٰ نے چوتھا سوال کیا پروردگار میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پھر شب قدر میں تسبیح انجام دو، شب قدر میں تسبیح انجام دو۔ آگے پھر پانچواں سوال کیا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانچواں سوال کیا کہ اے اللہ میں جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ شب قدر میں استغفار کرو۔ کیا کرو؟ شب قدر میں استغفار کرو۔ چھٹا سوال کیا گیا پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں، یعنی میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آیا کہ شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ غسل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف ہمارے لیے بیان نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ رات اللہ کے حضور بہت قدر و منزلت رکھتی تھی، تبھی اس طرح سے جناب موسیٰ کو جواب دیے گئے۔ یعنی ان کے لیے بھی شب قدر تھی، صرف ہمارے لیے شب قدر نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ کہ ہم ذرا جناب موسیٰ کی دعا میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب موسیٰ نے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ اولاد، نہ گھر، یعنی کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں مانگی جناب موسیٰ نے، بلکہ صرف اور صرف مانگا جو بھی تو وہ آخرت کے لیے مانگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے آخرت کے لیے زیادہ مانگیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ حمد میں کہتے ہیں نا کہ میرے بندے مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ، صراط مستقیم کا رستہ مانگ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اور کوئی دعا مانگنے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ رازق میں ہوں تمہارا، رزق تمہارا میرے ذمے ہے، اولاد میں تمہیں دوں نہ دوں میں قادر ہوں۔ تو یعنی اس طرح سے تو ہمیں جب یہ کہا گیا کہ مجھ سے دعا مانگو تو کہا گیا کہ صراط مستقیم کا رستہ مانگو، یہاں بھی وہی جھلک نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حقیقی کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس سے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ دنیا کے لیے کچھ نہ مانگیے، ضرور مانگیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین قسمت مانگیے کہ اللہ ان کی قسمتیں اچھی کرنا، ان کے نصیب اچھے کرنا، انہیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنانا، انہیں ایمان والا بنانا، انہیں اپنے پیارے محبوب کا امتی صحیح معنوں میں بنانا۔ لیکن پہلے آخرت کے لیے ہم مانگیں، اور حقیقت میں آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کے لیے جب ہم مانگیں گے نا تو دنیا خود بخود ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ اسی پر جناب حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم جتنا اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے اتنی ہی دور جائے گی، اور اگر تم دنیا کو چھوڑ دو گے یعنی اس کی پرواہ نہیں کرو گے بلکہ آخرت کی فکر کرو گے تو پھر اتنا ہی یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو پھر سوچئے کہ سب سے پہلے جناب موسیٰ نے کیا مانگا؟ اللہ کا قرب مانگا۔ تو جس کو رب ذوالجلال کی قربت مل گئی تو پھر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی تمنا انسان اس کے بعد کرے، کیونکہ پھر وہ جو ہر شے پہ قادر ہے، اگر اس نے اپنے بندے پر نظر کرم کر دی تو پھر وہ اپنے بندے کو ہر شے میں غنی کر دے گا کہ اسے پھر در در پہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کو استغفار زیادہ کرنی چاہیے، اپنے لیے آخرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنی اور اپنی اولاد کی صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ کہا گیا کہ تمام مومنین کے لیے دعا کرو۔ اور جو بچے بگڑ چکے ہوتے ہیں نا، جو والدین کا کہنا نہیں مانتے، ان کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا کہ اس رات میں دعا کرو۔ اور اس رات میں ویسے تو تمام قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کو پڑھو، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھیں۔ تو جب ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے تو بے شک وہ الصمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، تو وہ ہمیں بھی اس دنیا سے اور اس دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے ہم جب بھی مانگیں تو وہ مانگیں جو ہمارے لیے بہترین ہو۔ اور بے شک اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ آخرت کا گھر ہی بہترین ہے، دار آخرت ہی بہترین ہے تمہارے لیے، ورنہ دنیا کا مال اولاد، یہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ کہ ہم جو دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، چاہے وہ سونا چاندی دولت یا پھر اولاد بھی اگر اللہ دے تو نیک اولاد دے، جو ہمارے لیے جو ہے وہ صالحہ اولاد دے، یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس رات میں آسانیاں پیدا کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اسی بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس کی ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بھی اس کو پا لے وہ دعائے مغفرت نہ کرے تو خدا اپنی رحمت سے اسے دور رکھتا ہے، اور جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے وہ بھی رحمت خدا سے دور رہتا ہے، اور جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بھی رحمت خدا سے دور رہتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے۔